اللہ جل شانہ کی طرف سے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں وہ احکامات الہیہ کی تعمیل میں اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ وہ زندگی کے تمام شعبوں میں انسانیت کے لیے خوبصورت نمونہ ہوتے ہیں۔ ان کی امت کے ذمہ جہاں یہ ہے کہ وہ عقائد اور عبادات کی تعلیم اپنے اپنے نبی سے لیں، وہاں یہ بھی ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ والسلام سے سیکھیں کہ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، ہمارا برتاؤ کیسے ہونا چاہیے، ہمارا ملنا جلنا کیسا ہونا چاہیے، دوسرے کے ساتھ ہماری معاشرت کن اصولوں پہ ہونی چاہیے، ہمارے اخلاق وہ کیسے سنور سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں انسانیت نے ہدایت لینی ہے انبیاء کرام علیہ والسلام سے۔ کیوں کہ یہ انبیاء کرام علیہ والسلام پوری انسانیت میں منتخب اور چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہر اعتبار سے درجہ کمال پہ فائز ہوتے ہیں، حقوق اللہ کی ادائیگی میں بھی اور حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی۔ اللہ جل شانہ کے ساتھ جو ان کا ربط ہے اس میں بھی ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، اور مخلوق اور انسانیت کے ساتھ جو ان کا برتاؤ ہے وہ بھی اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی چیزیں قسمیں کھا کر بیان فرمائی، حالانکہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑا بات میں سچا کوئی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی بات کی صداقت منوانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سے مضامین اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں وہ قسم کھا کے بیان کی ہے۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو 29ویں پارے کی سورہ قلم کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی قلم کی، اور قسم کھائی ان چیزوں کی جو پاکیزہ قلم لکھتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے اخلاق پہ چھائے ہوئے ہیں جو عظیم الشان ہے۔ ذرا تعبیر دیکھیے قرآن کریم کی، قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے اندر اخلاق بڑے اچھے ہیں، آپ نے جن اخلاق کو اپنایا ہوا ہے وہ بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں، یہ نہیں کہا قرآن نے۔ قرآن نے یہ کہا کہ آپ کی اخلاق عظیمہ پر گرفت بڑی مضبوط ہے۔ اس تعبیر سے یہ پتہ چلا کہ اچھا اخلاق وہ ہوگا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے گا، جو آپ کی حیات طیبہ سے نکلے گا، جو آپ کے ملنے جلنے سے پتہ چلے گا، وہ اچھا اخلاق ہوگا، اس لیے کہ آپ کی ذات اچھے اخلاق پر چھائی ہوئی ہے، لعلی خلق عظیم۔ لہذا جو خلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق سے مطابقت رکھے گا اس میں حسن پیدا ہوگا، اس میں جاذبیت ہوگی، اس میں محبوبیت ہوگی، اس میں اپنائیت ہوگی، اور اس میں خوشبوئیں ہوگی۔ اور جو خلق میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے مطابقت نہیں رکھے گا اس میں حسن نہیں ہے، اس میں خوبصورتی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی سمجھے تو یہ اس کی حماقت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اخلاق عظیمہ پر چھائے ہوئے ہیں، اور خود آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی تشریف آوری کے
مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اخلاق تو دنیا میں پہلے بھی تھے. ظاہر سی بات ہے کہ جب سے انسانیت کا سلسلہ زمین کی طرف منتقل ہوا اسی وقت سے آسمانی ہدایت کا سلسلہ بھی شروع ہوا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے. تو تعلیمات تو برابر چلتی رہی، ہر زمانے میں چلتی رہی، ہر علاقے میں چلتی رہی. جو اچھے اخلاق کے حامل لوگ پہلے بھی تھے، اخلاق کی اچھائی سے متاثر کرنے والے لوگ پہلے بھی تھے، باکردار لوگ پہلے بھی زمین پہ تھے. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ یہ جو اچھے اخلاق ہیں ان میں مزید نکھار پیدا کر کے میں نے انتہا تک پہنچا دیا. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. تو محترم سامعین، ہم اپنا یہ ذہن رکھیں کہ جیسے ہم نے عقائد کو درست کرنے کے لیے سیرت طیبہ سے تعلیمات لینی ہے، جہاں ہم نے عبادات میں حسن پیدا کرنے کے لیے سیرت طیبہ سے ہدایات لینی ہے، وہیں پہ ہم نے اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے بھی ہدایات اور تعلیمات وہ اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لینی کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اور آپ کے عقائد تو تعلیمات نبویہ سے موافقت رکھتے ہیں اور میری اور آپ کی عبادات بھی مطابقت رکھتی ہیں، لیکن اخلاق میں ہم فیل ہو جائیں. اخلاق کو بہتر بنانے میں ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چمکتی دمکتی سیرت طیبہ سے روشنی لینے سے محروم ہو جائیں. کہیں ایسا نہ ہو. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اخلاق کی تعلیم بھی وہاں سے لیں، اس لیے کہ عقائد اور عبادات کے نتیجے میں ہمارا قرب اللہ جل شانہ سے بڑھے گا اور اخلاق کے سنوارنے سے ہمارا قرب انسانیت سے بڑھے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا وہ بندہ بہت محبوب ہے جو اس کے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کے بھی قریب ہے. وہ اس کے بندوں کے دلوں میں بستا ہے اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اپنے حسن سلوک کی وجہ سے اور احترام انسانیت کی وجہ سے. جو بندوں کے دلوں میں بستا ہے، چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، کہ ساری کی ساری مخلوقات وہ اللہ جل شانہ کا کنبہ اور قبیلہ ہے. اور مخلوقات میں اللہ کے ہاں سب سے محبوب وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادہ اچھا برتاؤ کرنے والا ہے. اس حدیث شریف میں تو دائرہ انسانیت تک محدود نہیں رکھا گیا بلکہ پھیلا دیا گیا. جتنی بھی مخلوقات ہے سب کو اللہ کا کنبہ قرار دے دیا. تو گویا اس حدیث میں اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ انسان کے حسن سلوک کا حقدار صرف انسان ہی نہیں ہے بلکہ انسان کے اچھے برتاؤ کے حقدار جانور بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں. تو میرے اور آپ کے آقا نے جب ہمیں کلمہ طیبہ پڑھایا اور ہمیں نسبت نصیب ہو گئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اب ہمارے اندر جو سلوک کا حسن آئے گا، جو اخلاق کی اچھائی آئے گی، جو برتاؤ میں بہتری آئے گی، وہ اتنی اعلیٰ درجے کی ہوگی کہ اس کی اچھائی انسانوں تک محدود نہیں ہوگی، بلکہ اگر ہمارے ساتھ کوئی جانور ہے یا ہم نے کوئی جانور پالا ہوا ہے اس تک بھی اس کا اثر جائے گا، اور ہمارے گھر میں اگر نباتات ہیں اس تک بھی اس کا اثر جائے گا. تو جناب ہم نے یہاں تک جانا ہے اپنے اخلاق کو اچھا کرتے 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 کہ صرف انسانوں تک اس کی خوشبو نہ پہنچے بلکہ انسانوں سے باہر بھی جو مخلوقات ہیں وہاں تک بھی اس کے اثرات پہنچنے چاہیے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی زبان مبارک سے ہی نہیں بلکہ اپنے مبارک عمل سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اخلاق میں حسن کیسا ہوتا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل ترمذی میں لکھا ہے کہ ایک دیہاتی وہ آپ کے پاس آیا تو اپنی چادر آپ کی گردن مبارک میں ڈال کے کھینچنے لگا اور کہا کہ مجھے بھی دو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور میرے جو اونٹ ہیں ان کو غلے سے بھر دو۔ سوال کر رہا ہے اپنی ضرورت کا، لیکن انداز بد اخلاقی کا ہے۔ یہاں تک اس نے وہ کپڑا کھینچا کہ آپ علیہ السلام کی مبارک گردن پر اس کے نشانات پڑ گئے۔ تو صحابی جو ساتھ تھے وہ اسے ڈانٹنے لگے کہ تجھے معلوم نہیں یہ کون ہے اور بات کیسے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں اس کی طرف متوجہ ہوئے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ فرمایا کہ بھی کیا ہے؟ اس نے پھر سوال دہرایا تو آپ نے حکم دیا کہ اس کے اونٹوں کو غلے سے لاد دو۔ چنانچہ اس کے اونٹ جو تھے وہ غلے سے لاد دیے گئے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر کوئی اپنی ضرورت کے لیے بھی بد اخلاقی کے ساتھ ہم سے مخاطب ہوتا ہے تو تب بھی ہمیں اپنے آقا کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اچھے اخلاق سے جواب دینا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے ذریعے سے اتنا بڑا سبق دیا ہمیں کہ جو مالی حیثیت میں تم سے نیچا ہے اس کو بھی ذلت کی نگاہوں سے نہ دیکھو، اس کے ساتھ حقارت امیز رویہ نہ برتو اپناؤ، بلکہ اس نے اپنی سوچ کے مطابق ڈیلنگ کی، آپ نے اپنی اعلیٰ سوچ کے مطابق ڈیلنگ کرنی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے اونٹ غلے سے لاد۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی مسجد نبوی میں آیا، آپ کی بارگاہ میں پیش ہوا، ضرورت پوری کر کے واپس جب جانے لگا تو مسجد کی صحن میں بیٹھ کے پیشاب کرنے لگا۔ حضرات صحابہ کرام دوڑے اس کی طرف، اس کو روکنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ، کچھ نہ کہو اس کو۔ جب وہ فارغ ہوا تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، فرمایا کہ بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت کے لیے ہے، اور اسے پاک صاف رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، آئندہ یہ کام نہ کرنا۔ بس اتنا کہا اور اسے روانہ کر دیا، اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کو دھو دو۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی ناواقف شخص جس کو آداب کا علم نہیں ہے، اگر اس کی طرف سے ایسا طرز عمل سامنے آئے جو تکلیف دہ ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ جاہل ہے، یہ ناواقف ہے، تو پھر اسے اچھے طریقے سے سمجھا دو کہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے کام۔ آپ نے درمیان میں اسے روک نہیں دیا، یہ طبی اعتبار سے بھی نقصان دہ تھا اور اس کو بھی اس میں تکلیف ہوتی، تو آپ نے یہ تو گوارا کر لیا کہ اللہ کا گھر اور آپ کی مسجد وہ ناپاک ہو رہی ہے، لیکن آپ نے یہ گوارا نہ کیا انسانیت کے احترام میں کہ اس کو تکلیف پہنچے۔ تو محترم سامعین، ربیع الاول آیا اور ہم سے رخصت ہو گیا۔ ہم نے ربیع الاول میں کیا کیا؟ ہم نے یہ سمجھا
کہ زیادہ سے زیادہ جو ہم ربیع الاول کو منا سکتے ہیں یا اس میں اظہار عقیدت کر سکتے ہیں وہ وہی کچھ جو ہم نے دیکھا. مثلا ہم نے ڈیکوریشن کر لی، اپنی گلی کی کر لی، اپنے گھر کی کر لی، لیکن ہمیں ڈیکوریٹ کرنا ہے اپنے آپ کو اور اپنے نبی کی تعلیمات سے کرنا ہے. ہم نے گلیوں کو سجا کے، گھروں کو سجا کے اسی حد تک اپنے آپ کو محدود کر کے تو ہم نے کیا تیر مار لیا. کرنے کا کام یہ ہے کہ میرے اخلاق میں بیوٹیشن پیدا ہو، میرے کردار میں ہو اور ہو نبوی تعلیمات کے آئینے میں. یہ نہیں کہ میرا پڑوسی تو مجھ سے تنگ ہے اور میں سمجھوں کہ میں تو اس شاہ کے نبوی کی فہرست میں سب سے اوپر بیٹھا ہوں، سب سے اوپر میرا نام ہے. نہیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے محبت اور عقیدت کا اظہار جس انداز سے کیا، وہ پچھلے جمعے ہم اس پہ بات کر چکے ہیں. وہ کیا تھی؟ اپنے آقا کی تعلیمات کو اختیار کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کو زندہ کرنا، ان کو اپنے عمل میں لانا. ورنہ اس طرح کے کام تو بہت آسان ہے، جس پہ وقت خرچ ہو، روپے پیسہ خرچ ہو، لیکن خود کچھ نہ کرنا پڑے. یہ نہیں. تو ربیع الاول ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ جس ہستی کی تشریف آوری اس مہینے میں ہوئی وہ اچھے اخلاق کی تعلیم لے کر آئے تھے ہمارے. غزوہ بدر میں جب جا رہے تھے سواریاں تھوڑی 80 گھوڑے تھے، تو تین رفقا جو تھے وہ ایک سواری پہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں بھی جو سواری آئی اس میں آپ کے ساتھ 2 صحابی اور تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت مقداد. اب باری باری سوار ہو رہے ہیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کی باری آئی تو آپ فوراً نیچے اتر گئے اور ان سے کہا کہ تم سوار ہو جاؤ، میں پیدل چلوں. تو وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ اوپر تشریف رکھیں، آپ کے حصے کا بھی ہم چلیں گے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ میں ثواب سے مستغنی ہوں، لہذا جیسے اپنی باری پہ تم چلے اپنی باری پہ میں پیدل چلوں گا. سنا جی پیدل چلو، اپنے آپ کو ان کے برابر رکھا، اپنی الگ سے حیثیت نہیں منوائی، ان کی خواہش کے باوجود بھی آپ نے یہ نہیں کیا. یہ ہے اچھے نمونے، خوشبودار نمونے اور حسین ترین نمونہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ حسین ترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اپنے آپ کو رفقائے سفر کے برابر رکھنا. غزوہ ایک سفر سے آپ علیہ السلام واپس تشریف لا رہے ہیں، راستے میں دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں سواری کے انتظار میں. تو آپ نے اپنا اونٹ روکا اور فرمایا کہ ابو ہریرہ سوار ہو جاؤ اور میرا ہاتھ پکڑ کے سوار ہو جاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کا دست مبارک تھام کے جب سوار ہونے لگے تو خود سوار ہونے کی بجائے آپ علیہ السلام کو بھی نیچے گرا لیا. تو آپ علیہ السلام نیچے گرے، آپ نے کچھ نہیں فرمایا، پھر اٹھے اور اونٹ پہ بیٹھ گئے. اور دوبارہ کہا کہ ابو ہریرہ پھر آ گئے، کوشش کرو میرا ہاتھ پکڑو اور سوار ہو جاؤ. تو حضرت ابو ہریرہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ناواقف ہوں، میں آپ کو دوبارہ نہیں یہ دیکھنا چاہتا کہ جیسے آپ پہلے گرے آپ دوبارہ گر جائیں. آپ نے کہا کوئی بات نہیں، کوشش کرو. چنانچہ پھر دست مبارک دیا. اب کہ انہوں نے جب کوشش کی تو وہ سوار ہو. تھوڑی دیر کو تصور کریں ہم میں سے کوئی ہوتا یا ابھی ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ایسا پیش آ جائے کہ ہمیں کسی کو بٹھانا پڑ جائے، وہ ہمیں گرا دے
تو میرے خیال میں تو ہماری وہاں پر ایک ہی فیل ہو جائے گی، وہاں سے آگے چلیں گے کہ یہ ہم نے کیسے آدمی کو آفر کر دی کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ رہے، جس کو بیٹھ رہے ہی نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا اپنے عمل سے کہ ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ واقعات تو اور بھی بہت سارے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی امت سے خطاب کرتے ہوئے کہ ان من احبکم الیہ، تم میں سب سے زیادہ میرا محبوب وہ شخص ہوگا وَأَقْرَبِكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اس کی نشست میرے سب سے زیادہ قریب ہوگی احسنکم الی اخلاقا، جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے اربوں خربوں لوگوں کی موجودگی میں ہماری نشست ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ہو، تاکہ آپ پر جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہوں گی اس کے اثرات پھر ہم تک بھی پہنچیں گے، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے برتاؤ میں، اپنے سلوک میں اچھائی پیدا کرنی چاہیے، اس میں اتنی اپنائیت پیدا کرنی چاہیے کہ ہر ایک کو اس اپنائیت کی خوشبو آئے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا تعلیمات نبوی کو اختیار کرنے سے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اچھے اخلاق کا حامل بننے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا